نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جو گناہ کر لیتے ہیں، اب گناہ کے بعد اگر نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر روزہ رکھے تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا، اگر زکوٰۃ دے تو ان کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی، اگر حج کرے تو ان کا حج قبول نہیں ہوتا، اگر تقریر کرے تو ان کی تقریر قبول نہیں، اگر نعت پڑھے تو ان کی نعت قبول نہیں، اگر عرس کرے تو ان کا عرس قبول نہیں، اگر نعرہ لگائے تو ان کا نعرہ قبول نہیں، جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں۔ نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ہیں، کتنے بولو؟ 3 لوگ۔ اگر اجازت ہو تو ان تینوں کی فہرست کھولوں؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے یار ہم تقریریں بھی خوب کر رہے ہیں، نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، عرس بھی کر رہے ہیں، نذرانہ دے بھی رہے ہیں، لے بھی رہے ہیں، اور سب پٹ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور میری بات ہو تو پلٹا دو، حضرت لوگ یہ پلٹا دو، نبی کی کہاں سے پلٹا ہو؟ اور میں ساتھ میں عبارت بھی حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، کوئی مائی کا لال غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا ہی نہ۔ سمجھنا رہی بات؟ کتنے لوگ ہیں بولو، کتنے گناہگار ایسے ہیں جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ آپ سوچ رہے ہوگے کہ یار یا تو شرابی ہوگا یا قاتل ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا، بہت بڑا گناہگار، بہت بڑا۔ مجھے پتہ نہیں ہے تمہارے کارنامے کیا، آپ کو پتہ نہیں میرے کارنامے کیا، میں تو حدیث پڑھوں گا، سب لوگ اپنے اپنے آپ کو دیکھیں شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں، اور وہی دل سے توبہ کرتے جائیں، سمجھتے جائیں، سبق پڑھتے جائیں۔ نبی فرماتے ثلاثہ، 3 لوگ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا ومن لال ومکذب بقدر۔ مفتیان کرام بیٹھے، اگر کوئی شراب پی لے، شراب پینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ، بہت بڑا گناہ۔ مگر پوچھو شراب پینے کے بعد اس کا نشہ اتر گیا، نشے سے باہر آ گیا، کپڑے پاک صاف ہے، نماز کا ٹائم ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب وہ نماز پڑھے، پوچھو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو مفتی صاحب کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی چوری کر لے، اللہ نہ کرے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بہت بڑی سزا، بہت بڑا گناہ، لیکن چوری کے بعد وہ آیا گھر، نماز کا ٹائم ہے، پاک صاف ہے، شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، نماز پڑھے، مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مفتی صاحب کہیں گے شرعاً نماز ہو جائے گی۔ مگر کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا جرم ہے؟ عرس پاک میں حضرت بیلا شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی، یہ نام مجھے یاد ہے، یہ نا عبد الرحیم خود بیلا شاہ بابا، مولانا شکر اللہ صاحب نے ان کے عرص سے یہ لے کر کے جاؤ، کون سا ایسا گناہگار ہے، گناہ کرے تو نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، کچھ بھی قبول نہیں، اس کا فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں، واجب بھی قبول نہیں، سنت بھی قبول نہیں، مستحب بھی قبول نہیں، کچھ بھی قبول نہیں، کون سا گناہگار؟ بولو 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1 یاد کر کے جانا، پکا ذہن میں، اور ہوشیار رہنا، دیکھنا کہ کون ہے۔ نمبر 1 نبی فرماتے الحق لوالدیہ، جس کی نماز قبول ہے، روزے قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے، وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستاتا ہے، اللہ، جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اللہ، جو اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے، جو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا۔ ہم آئے تو ہمارے بہت لوگوں نے ہاتھ چوم کے صحیح احساس ہے، مگر کبھی اپنی اماں کے ہاتھ چومے، کبھی اپنے باپ کے ہاتھ چومے۔ میں آیا شاہین صاحب آئے، حضرت آئے، ہزاروں نوٹ دے رہے، مجھے دینے پر کوئی
میری ماں کو کھانسی ہے، 100 روپے کی دوا کی ضرورت ہے، میرے ماں کے ہاتھ پاؤں میں درد ہے، 50 روپے کی ضرورت ہے، میری ماں ٹھوکریں کھا رہی ہے، 500 کے چشمے کی ضرورت ہے۔ کان کھول کے سن لو، اگر تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو نبی بھی ناراض، خدا بھی ناراض۔ کتنی نمازیں پڑھو، کتنے روزے رکھو، کتنے نوٹ دو، کتنے جلسے کرو، کچھ بھی کرو، اگر ماں باپ ناراض ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ اللہ ہم لوگ نا گرمی کا موسم ہے تو ٹھنڈا ٹھنڈا پی لیتے ہیں، تو کھانسی واسی کوئی بات نہیں، اللہ جو چاہے گا وہ ہم سے آپ سے بلوائے گا اور سنوائے گا۔ سنو توجہ ہے، اگر ماں باپ ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، علماء بیٹھے تلوار کی دھار پہ ذمہ داری سے، تمہارے ماں باپ یہاں پہ ہو، کون ہو لوگ، اور 1000 پیر یہاں پہ ہوں، وہ بھی نقلی پیروں کی بات نہیں کر رہے ہو، اصلیوں کی کر رہے ہو، نقلیوں کے تو مارو گولی۔ بعض بات پیر اتنا بڑا کم وقت ہے، عورتوں سے ہاتھوں دبا رہے ہیں، وہ پیر ہو سکتا ہے؟ اور تم اتنے بھولے ہو، اتنے سیدھے ہو یار، اشارے پہ بہت جاتا، کوئی بس جادو سیکھ کے آ گیا، کوئی سفلی عمل سیکھ کے آ گیا، ایک جو چوکی یاد کر لی، شوق دے بازی یاد کر لی، اس نے او چھو کری اور خواست مٹھی بند کر کھولی تو مٹھائی آ گئی، تم بگاری اب نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ کتنے حرام کرتا رہے، کتنی عورتوں سے ہاتھ ملاتا رہے، تمہارے نزدیک وہ ولی ہے۔ ارے اللہ کے بندو یار، تمہیں 3 روٹی کھاتے ہو تو 1.5 کی عقل رکھو، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ کھل کے کہہ کے جا رہا ہوں، اگر کوئی ایسا ہو جو نمازیں نہ پڑھتا ہو، جو شریعت کے خلاف ہو، ہوا میں بھی اڑتا ہو، پانی پہ تیرتا ہو، آگ پہ چلتا ہو، تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہے، یا جادوگر ہے، یا شوخ باز ہے، یا سفلیگر ہے۔ لوگوں اپنے ایمان کو بچاؤ۔ کیا بات ہے باپ، تمہارے ماں باپ ادھر اور 1000 پیر ادھر، 1000 مفتیوں کو لے لو، 1000 مجھ جیسے بیکار مولاناؤں کو لے لو، پہلے میں اپنے آپ کو شامل کروں، کئی ہزار مولانا، پیر، مفتی، علامہ، اللہ برکت فرمائے، سب کے سب سن لینا، یہ اب جلسہ چل گیا، یہ مدرسہ چل رہا، مدرسہ اس میں دھیرے دھیرے سب کے سب تمہارے ماں باپ ادھر، اور یہ سارے کے سارے پیر، مولوی، مفتی، علامہ، نیک لوگ، اچھے لوگ، ہزاروں کئی ہزار تمہارے لیے صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہے، جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہے، ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ اللہ ایک اللہ تعالی سبحان اللہ، ایک واہ واہ، ایک کی بھی دعا اللہ تعالی برکت۔ آپ لوگ تو خود توجہ رکھو میری طرف، یہ سننے والے تو یہی ہے نا، جی ابھی بھی ہیں، ایسی بات نہیں، واہ واہ، میرا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں ہیں تو تم مجھے نوٹ دینے آؤ، میں ان میں کا نہیں ہوں کیا اللہ ادب کے نام پہ محفل میں چربی بیچنے والوں، ابھی وہ لوگ ڈھونڈا ہے جو بھی پہچان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانی کو نوٹ دینا ہو، جیسے نوٹ چلنے لگے تو شاعری میں شعر بڑھ گئے، اور چلنے لگے اس کا گلا بھی کھل گیا، لے اب ان سے ملو، لیکن چلو بات ہونے دو، یہ ٹائم بہت قیمتی ہے۔ کیا بات تھی؟ ماں باپ ادھر اور ہزاروں مولوی مفتی ایک طرف،
جب تک ماں باپ ناراض ہیں تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں۔ اب تمہیں کیا پیغام ملا اس سے؟ کس کو راضی کرو گے پہلے؟ کس کو راضی کرو گے پیارے بولو؟ باپ کو۔ اب ایک چیز اور اٹکتی ہے، اگر جس کے ماں باپ نہ ہو اور اس نے ماں باپ کی توہین بھی نہیں کی، مگر پہلے اتنے جلسے ہوتے تھے معلومات نہیں تھی، اب اس کا دل یہ چاہتا اگر میرے ماں باپ ہوتے تو اب میں ان کی خدمت کرتا تو وہ کیا کرتا؟ جی اس کے لیے بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ بتا دو اگر اجازت ہو تو۔ اللہ تعالیٰ برکت فرمائے۔ اب سنو، جس قبرستان میں ماں اور باپ دفن ہو ان کی قبر ہو، پیر کے دن یا جمعرات کے دن یا جمعے کے دن قبرستان چلے جاؤ، اگر راستہ ہو تو جانا، نہیں ہو تو گیٹ پہ کھڑے ہو جانا، جوتی چپل پہن کے قبرستان میں مت گھسنا، کسی مومن بھائی کی قبر کو کود کے مت جانا، اس پہ پاؤں مت رکھنا، دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا، اگر راستہ ہے تو جا سکتے ہو، ماں کی یا باپ کی قبر سے 4 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہونا، اور کیا پڑھنا؟ سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں۔ سورہ بقر کون سی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقر ہے، اس کی شروع کی آیت اور آخری آیتیں پڑھ لو، اور سنو اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو 11 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد وہیں پہ کھڑے کھڑے دعا کر دو، کہہ دو اے اللہ میں نے جو پڑھا ہے اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے۔ واہ واہ سبحان اللہ، مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ واہ سب اچھی بات بتاؤ، بخاری شریف کی حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر یہ کوئی اللہ برکت فرمائے، اگر یہ کوئی 33 مرتبہ پڑھ دے، کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، اور ایک روایت میں ہے 500 مرتبہ، اور دعا کر دے اے اللہ مجھ سے پڑھنا نہیں آتا، میرے ابا کے گناہ معاف کر، میری ابا کیا بات ہے۔ اب مسافر کا بھی تھوڑا کم رکھو، تھوڑا سا مسافر کا بھی تھوڑا سا کم رکھو، جب میں جاؤں بعد میں اگر موقع ملے بیٹا میرا چاہتا، اگر موقع ملے تو مسافہ کر لیو، اور اگر نہیں ملے تو فجر میں جا کے اپنے امام صاحب سے مسافہ کر لیو، مگر بیٹھک اٹھک زیادہ کرو گے نا تو سبق میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا، سبق میں تھوڑا سا، اس لیے میں چاہتا ہوں باتیں پہنچ جائیں۔ سننا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ توجہ سننے تو میں سنا کیا کیا پڑھو گے؟ 11 مرتبہ قل اللہ شریف، اور اگر یہ نہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 500 مرتبہ اگر کوئی پڑھ کے اور وہیں پہ مسجد میں بیٹھ کر کے اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر دے، اللہ نبی فرماتے ہیں، اس کی ایک تفسیر میں یہ آتا، نبی فرماتے ہیں اگر کسی کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور ایک آفر یاد آ رہا مجھے نیکیوں کا، آفر بتاؤں، لوگ موبائل میں ڈھونڈتے ہیں کون سا آفر نکل رہا ہے، کیا نکل رہا ہے، مگر میں قرآن اور حدیث میں آفر ڈھونڈتا ہوں، اگر اجازت ہو تو بتا دوں تمہارے لیے اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اگر کوئی حضرت 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو کتنا بڑا ثواب ہے، اور اگر کوئی 10 کوئنٹل کر دے تو، اور اگر کوئی 1000 کوئنٹل کر دے تو پورے ہندوستان میں نام، مگر آفر اتنا پیارا کئی 1000 کوئنٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اگر اجازت ہو تو آفر بتاؤں، لیکن عمل کرو گے؟
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جمعے کے دن جمعے کی اذان سے پہلے مسجد کو جا کر کے مسجد کو جھاڑتے پوچھتے صاف کرتے، مسجد کو صاف کرنے کے بعد پہلے مٹی اور چھپر مسجد ایسی کی تھی، اللہ اللہ کوڑا کرکٹ ہوتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق مسجد کو صاف کر کے کوڑا باہر کر دیا کرتے تھے، جیسے ہی باہر کرتے چلے آئے اور جب جمعے کا ٹائم ہوا نمازیوں کے لیے مسجد تیار کر دی، اللہ اللہ ایک جمعہ گزرا، کئی جمعے گزر گئے، اب ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے سوڑے آقا، پیارے آقا، ساری دنیا سے نرالے آقا، آقا اتنا بتا دے ابو بکر صدیق کے ذہن میں کیا چلتا ہے، ابو بکر صدیق ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، کبھی کبھی ان کا نمبر جو ہے گیٹ پہ آتا ہے، مگر ابو بکر صدیق جمعے سے پہلے مسجد کو صاف کرتے ہیں۔ او لوگوں سنو، یہاں کے غیور مسلمانوں سنو، اب میرے نبی جمعے کے دن منبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے بیان فرماتے ہیں، یہ تمہارے لیے آفر ہے، کیا بیان فرماتے ہیں، کہتے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اب نبی کا پیغام ہے، نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ایمان والا جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا اور ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر کر دے گا، نبی نے احد شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بولو دیکھو یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، صحابہ نے کہا آقا، تو نبی نے کہا اگر جمعے کے دن مسجد صاف کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت شہزادہ مولائے کائنات حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ نوجوانوں بہت سبحان اللہ کرتے فرما بیٹا، ماشاءاللہ پاؤں نہیں پاؤں گناہگار، دعا کرو اللہ سے، مگر ماں باپ کے ضرور چومنا، اور ماں باپ کے چوم کے نا پھر کسی بھی پیر کے چومو گے، میرے بھی چومو گے، علماء کے چومو گے، امام صاحب، تب تمہارے ہاتھ چومنا خوشبو دے گا، اور اگر ماں باپ کو ناراض کر کے چومو گے تو میرے کیا غوث پاک کے بھی ہاتھ چومو گے تب بھی کام آنے والے۔ اللہ سمجھ رہے بات میں؟ اگر ماں باپ ناراض ہے تو اب سنو، بہت پہاڑ میں کتنا وزن ہوگا کوئی اندازہ لگا سکتا، اس اور نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے، اس کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک آفر اور بڑی تیزی ذہن میں گھوم رہا، اجازت تو بتاؤں، پہلے وعدہ کرو اب جمعے کے دن ایسا کرو گے یار، زندگی میں کام مرتبہ تو نوجوان، کیا بات ہے، کیا اور اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا، ایک بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عہدہ دے دیتا نا، صدر بنا دے، سیکریٹری بنا دے، تو پھر اس کے پاس ذہن میں شیطانیت، سب کے نہیں کچھ ہیں ایسے، بعض تو بہت اچھا ہے، اللہ برکت فرمائے، تو اس کے پاس نا ذہن میں شیطان دوڑتا، اب وہ جمعے کے دن یا کسی بھی دن جائے گا، ایسے کمر پہ ہاتھ رکھے گا اور کہے گا امام صاحب تمہیں مسجد میں یہ جانا نہیں دکھ رہا، اچھا اب امام تمہارا غلام ہو گیا، ابو بکر صدیق سے زیادہ بڑا مرتبہ ہو گیا تمہارا، اللہ عثمان غنی سے زیادہ بڑا ہو گیا، اللہ اور مولا کائنات حضرت علی سے زیادہ بڑا ہو گیا، ہائے ہائے حسن حسین سے زیادہ بڑا ہو گیا۔ علی جاتے تھے نا جھاڑو مارتے تو فاطمہ کہتی تھی حسن حسین تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ، تم واہ اپنے بچوں، یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا ڈیجوں پہ ناچتے ہیں تو 20 روپے دیتی ہے، مگر سنو میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، دوسرا آفر بڑا پیارا سننا چاہ رہے، ایک حج کرنے میں اس دور میں تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے لگ رہے ہیں اندازے میں، یہاں کا مجھے پتہ نہیں، ایسا ہی ہے نا مولا شکر اللہ کا 4.25 تو 2 کے ہوں گے 7.25
اچھا 1.5 لاکھ روپے اور مانگ رہے ہیں؟ 6 لاکھ ایک بندے کے؟ تو تم پرائیویٹ کوٹے سے جا رہے ہو؟ ہاں وہی تو، سرکاری کوٹے سے 4-4.5 لاکھ۔ اگر فارم بھرو اور سرکاری کوٹے سے آ جائے، پرائیویٹ سے ہاں ہوگا، پرائیویٹ سے اتنا ہی ہوگا 6-7۔ لیکن میں کم والا کہہ رہا ہوں نا، 4-4.5 لاکھ۔ یار جو 500 روپے کماتا ہو وہ خواب دیکھنا چاہیے اس کو، اللہ اس کا گھر نہیں بنے گا، سمجھ، بچوں کی طبیعت خراب ہے، سب کچھ ہے، مگر میرے آقا کو تو دیکھو یار، محروم نہیں رکھتا۔ جس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے نا، اور تم جو 6 لاکھ میں یا 4 لاکھ میں یا آپ اگر کر کے آئیں تو گارنٹی دے سکتے ہو ہمارا حج قبول ہوا نہیں؟ مگر آج اتنا پیارا آفر دے رہا ہوں، بغیر پیسے کے، بغیر چبنی کے، بغیر اٹھنی کے، بغیر روپیے کے، حج مقبول کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ کوئی مولانا مہر نہیں لگاتا ہے، یہ نبی مہر لگاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اگر اجازت ہو تو بتاؤں کون ہے وہ؟ تم بھی کر سکتے ہو، روزانہ کر سکتے، سب نہیں کر سکتے۔ یہ بھی بتاؤں گا کون کر سکتا ہے، جس کے پاس وہ دولت ہوگی۔ کون سی دولت؟ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ کون ہے وہ؟ ذرا سنو، تم بھی کر سکتے ہو، میں طریقہ بتاؤں۔ رات کو سو، اگر تمہارے پاس ماں باپ کی دولت ہے تو، کون سی دولت ہے؟ ماں باپ ہے۔ رات کو ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، جا کے بستر دیکھ لو، تھوڑی دیر اگر ہو سکے تو تلوے دبا دو۔ اللہ اللہ، جب ماں باپ سو جائے تم رات کو آ کے اپنے کمرے میں آرام سے سو جاؤ، پوری رات سوتے رہو، اور جب فجر کی اذان ہو تمہاری آنکھ کھلے تو جا کر کے پہلے ماں باپ کا مسکرا کے دیدار کر لو، سلام کر لو، محبت کی نظر سے انہیں دیکھ لو۔ تو کوئی مولانا نہیں کہتا ہے، کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی پیر نہیں کہتا، نبی فرماتے ہیں۔ اور پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی ایسا کرے تو ماں باپ کا صبح اٹھ کے دیدار کرے تو اسے ایک حج مقبول کا ثواب ملا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت حضور